26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9، قومی اسمبلی اور سینٹ سے حکومت اور اپوزیشن کے دو نام فائنل۔ قومی اسمبلی سے حکومت کی نمائندگی بلاول بھٹو سرداری کریں گے۔ عمر ایوب جوڈیشل کمیشن میں، قومی اسمبلی سے اپوزیشن کی نمائندگی کریں گے۔ سینٹ سے مسلم لیگ نون کے عرفان صدیقی جوڈیشل کمیشن میں شامل ہیں۔ اپوزیشن کی طرف سے شبلی فراز جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ سپریم جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز کی تشکیل میں حصہ لے گا۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری بھی کرے گا۔ سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر آج نائب اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو ارسال کریں گے۔ آرٹیکل 175(a) کے تحت 13 رکنی سپریم جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9 کی جائے گی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس شاہ آفریدی نے تنازعات کے حل کے لیے متبادل کمیٹی کی تشکیل 9 کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کی سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ AGR کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائزہ کی گاڑی پر حملہ۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا۔ پاکستانی ہائی کمیشن حکام کا کہنا ہے لندن کے مڈل ٹیمپل میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ معاملے کو مقامی حکام کے ساتھ اٹھایا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان۔ فوٹیجز کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہی کی جائے گی۔ ناظرہ کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کا حکم۔ ملزموں کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ATC جج ابو الحسنات پر برہم۔ کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے۔ سائفر ٹرائل میں ہم نے جج ابو الحسنات کے کارنامے دیکھے ہیں۔ جج ابو الحسنات آرڈر کر کے تاریخ دیتے ہیں، بعد میں ضمانت مسترد کر دیتے ہیں۔ اس آدمی کو یہاں اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ سیاسی کارروائیاں کر سکیں۔ دنیا کی کسی عدالت میں ایسی ناانصافی نہیں ہوئی جو انہوں نے کی۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح یہ شخص کر کیا رہا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب، یہ کام آپ کے بغیر نہیں ہوگا۔ وزیر قانون سے بات کریں، آپ کی وزارت اس شخص کا دفاع کر رہی ہے۔ بنوں میں دہشت گردوں سے لڑتے میجر عاطف خلیل شہید۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع بنوں کے علاقے بکا خیل میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں فتنۃ الخوارج کے 8 دہشت گرد ہلاک، 7 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے میجر عاطف خلیل اور 3 جوان شہید ہو گئے۔ میجر عاطف خلیل شہید کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ یوب میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 1 دہشت گرد ہلاک، 1 زخمی ہوا۔ پاکستان نے بھارت کے جموں کشمیر سے غیر قانونی الحاق کو بھی مسترد کر دیا۔ ICJ کی رپورٹ پر جواب میں بھارت کا دعویٰ بھی رد۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سیکنڈ سیکرٹری پاکستانی مشن رابعہ اعجاز کا 2 ٹوک موقف۔ کہا کہ UN قراردادوں کے مطابق الحاق کا فیصلہ غیر جانبدارانہ استماع رائے سے ہونا ہے۔ بھارت چال بازیوں سے قراردادوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ بھارت کا غیر قانونی قبضہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت افواج کو واپس بلا کر سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرے۔ بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی پشاور سے لاہور پہنچ گئیں۔ سابق خاتون اول کی لاہور آمد سے پہلے بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ بانی PTI کی ہدایت پر زمان پارک لاہور پہنچیں۔ بشرا بی بی کی آمد پر سیکیورٹی انتظامات سخت۔ زمان پارک میں پولیس تعینات۔ زمان پارک کے داخلی اور خارجی راستے پر بیریئرز لگا دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی زمان پارک میں ہی قیام کریں گی۔ آج اپنے دانتوں کا چیک اپ بھی کرائیں گی۔ سعودی عرب کا پاکستان میں مزید $60 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ سرمایہ کاری کا حجم $2.2 ارب سے بڑھا کر $2.8 ارب کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی وزیر سرمایہ کاری اور مشیر شاہی دیوان کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب مل کر خوشحالی اور ترقی کی منازل طے کریں گے۔ سمجھوتوں کی صحائی خشک نہیں ہوئی اور ان پر کام شروع ہو گیا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح نے کہا
پاکستان سے 27 مفاہمتی یادداشتیں اب بڑھ کر 34 ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ریاض میں سرمایہ کاری کانفرنس میں ویتنام کے ہم منصب سے بھی ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم دورے کے اگلے حصے میں قطر پہنچ گئے۔ آرٹیکل 19A کے بنیادی حق کا استعمال مناسب پابندیوں کے تابع ہے، مگر پارلیمان کو آئینی حق کا دائرہ محدود کرنے کا اختیار نہیں دیتی۔ آرٹیکل 8 ریاست کو ایسی قانون سازی سے روکتا ہے جو بنیادی حقوق کو ختم یا محدود کرے۔ معلومات تک رسائی کے کیس میں جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ جاری۔ مزید لکھا، سپریم کورٹ بنیادی حقوق کے تناظر میں دیگر اداروں کے اقدامات کا عدالتی جائزہ لیتی ہے۔ عوام یہ سمجھے کہ بنیادی حقوق کے محافظ خود حقوق محدود کرنے میں ملوث ہیں تو ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ معلومات تک رسائی کے قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے۔ اور لاہور میں سموگ پر کئی علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ تعمیراتی سرگرمیوں اور موٹر سائیکل رکشوں پر پابندی لگ گئی۔ کمرشل جنریٹرز بھی نہیں چلائے جا سکیں گے۔ رات 10 بجے شادی ہالز بند کر دیے جائیں گے۔ رات 8 بجے کے بعد باربیکیو اور کھلے فوڈ پوائنٹس پر پابندی ہوگی۔ کوئلے اور لکڑیاں جلانے والے فوڈ پوائنٹس بھی بند ہوں گے۔ ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والی تمام سرگرمیوں پر پابندی۔ تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ شملہ پہاڑی کی 1 کلومیٹر حدود گرین رنگ کے نام سے منسوب۔ گرین لاک ڈاؤن والے علاقوں میں آبٹ روڈ، ایجرٹن روڈ شامل ہیں۔ امپرس روڈ، ڈیورنٹ روڈ اور ڈیوس روڈ بھی پابندی والے علاقوں میں شامل ہیں۔ گلشن سینما اور آبٹ روڈ بھی ہاٹ سپاٹ ایریاز میں شامل ہیں۔ ریلوے اسٹیشن اور امپرس روڈ بھی ہاٹ سپاٹ ایریاز ڈکلیئر کر دیے گئے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا، اسپیشل سکولز کو آج سے چھٹی دے رہے ہیں، ضرورت پڑی تو پرائمری سکول بھی بند کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھارت کے ساتھ سموگ ڈپلومیسی کا اشارہ۔ سموگ کا مسئلہ سیاسی نہیں انسانی ہے۔ سموگ پر پاک بھارت ڈپلومیسی کی ضرورت ہے۔ دونوں پنجاب کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا، مشترکہ اقدامات تک ہم سموگ پر سے نہیں لڑ سکتے۔ سوچ رہی ہوں سموگ کے معاملے پر بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کے گرد جدید ٹیکنالوجی سے گرین رنگ بنانے کا فیصلہ۔ لاہور گرین ماسٹر پلان کے تحت درختوں کی دیوار بنائی جائے گی۔ صنعتی علاقوں میں شجرکاری بڑھانے کا بھی فیصلہ۔ تعلیمی اداروں اور طلباء کو بھی گرین فورس بنانے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن ہو جاتے ہیں لیکن نتائج کوئی اور مرتب کرتا ہے۔ کتنی اسمبلیاں آئیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی گرفت مضبوط کی۔ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی TI خان میں گفتگو۔ کہا، 73 کے بعد سے ہم اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتے آ رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری قربانیوں پر شک کر رہے ہیں۔ ادارے ہمارے آنکھوں کا تارا ہیں لیکن انہیں اپنے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ PTI آج اپنے احتجاج کے اگلے اور فیصلہ کن مرحلے کا اعلان کرے گی۔ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا ایکس پر پیغام۔ لکھا کہ جمہوریت اور انسانی حقوق کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ بانی PTI عزم اور آزادی کے نشان ہیں۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، بانی PTI کو جیل میں اچھا کھانا نہیں دیا جا رہا جن سے ان کو الٹیاں ہوئیں۔ بانی چیئرمین جلد جیل سے رہا ہوں گے۔ بشرا بیوی کی ضمانت میرٹ پر ہوئی ہے۔ بانی چیئرمین کو بتا دیا PTI کے احتجاج ٹھیک نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا علی امین گنپور نے احتجاج کی حکمت عملی ٹھیک نہیں بنائی۔ PTI رہنما شیر افضل مروت کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا، بانی PTI نے کہا، نئی احتجاجی کمیٹی بنائیں، میں اس کمیٹی کا حصہ بنوں گا۔ ایسی حکمت عملی بنائیں گے، اگر ایک لیڈر پکڑا جائے تو دوسرا لیڈ کرے۔ PIA کی خریداری میں عدم دلچسپی، صرف ایک بولی موصول۔ نیلامی آج اسلام آباد میں ہوگی۔ ابتدائی طور پر 6 کنسورشیم کی
پی آئی اے کی بولی لگانے کا اہل قرار دیا گیا تھا، جن میں سے 5 کنسورشیم ریچکاری کے عمل سے پیچھے ہٹ گئے۔ وزرائے کا کہنا ہے کہ بولی دہندہ کی پیشکش بنیادی قیمت سے زائد ہوئی تو اسے پی آئی اے کے 60% حصص دے دیے جائیں گے۔